سندھ ہائی کورٹ نے سانحہ بلدیہ کیس کے تمام مفرور ملزمان کے شناختی کارڈز اور اکاؤنٹس بلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ملزمان کی گرفتاری پر کوئی ایم پی اے مداخلت نہیں کرے گا۔ سندھ ہائی کورٹ میں سانحہ بلدیہ کیس میں حماد صدیقی سمیت دیگر مفرور ملزمان کی عدم گرفتاری پر سماعت ہوئی۔ آئی جی سندھ پولیس رفت مختار عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور مفرور ملزمان سے متعلق رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ آئی جی سندھ کی رپورٹ کے مطابق سندھ میں 50,058 ملزمان مفرور ہیں۔ لاڑکانہ ڈویژن میں مفرور ملزمان کی تعداد 23,000 سے زیادہ ہے۔ عدالت نے مفرور ملزمان کی اتنی بڑی تعداد پر حیرت کا اظہار کیا۔ جسٹس کے آغا نے ریمارکس دیے کہ مفرور ملزمان کو نہ پکڑنا بھی جرم ہے۔ عدالت نے آئی جی سندھ کو مفرور ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک دیتے ہوئے تمام مفرور ملزمان کے شناختی کارڈز اور اکاؤنٹس بلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اس وقت صوبے میں کوئی سیاسی حکومت نہیں ہے۔ ملزمان کی گرفتاری پر کوئی ایم پی اے مداخلت نہیں کرے گا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اتنی بڑی تعداد میں مفرور ملزمان کی وجہ سے صوبے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ صرف لاڑکانہ ڈویژن میں 23,000 مفرور ملزمان ہیں تو ڈی آئی جی لاڑکانہ کیا کر رہے ہیں؟ آئی جی سندھ نے موقف پیش کیا کہ میں نے 40 دن پہلے چارج لیا ہے۔ ڈی آئی جی لاڑکانہ کو بھی حال ہی میں تعینات کیا گیا۔ عدالت نے آئی جی سندھ سے استفسار کیا کہ مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوئی ایس او پی، کوئی میکانزم تو ہوگا۔ مفرور ملزمان کو گرفتار کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ہم کسی اور آئی جی کا انتظار نہیں کریں گے۔ جسٹس کے آغا نے ریمارکس دیے کہ بیشتر کیسز میں مفرور ملزمان کے نام، پتے اور ولدیت درست درج نہیں ہوتی۔ منشیات کے کیسز میں تو صرف ملزم کا نام ہوتا ہے۔ اگر انتظامی معاملات بہتر کر لیے جائیں تو جرائم میں کمی آ سکتی ہے۔ لاڑکانہ ڈویژن میں اتنی بڑی تعداد میں مفرور ہونا سمجھ سے بالاتر ہے۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ قبائلی اور دور دراز علاقے ہیں جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں ملزمان مفرور ہیں۔ جسٹس کے آغا نے ریمارکس دیے کہ ہمیں نگران حکومت سے بھی توقع ہے کہ مفرور ملزمان کی گرفتاری میں معاونت کریں گے۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ عدالت نے صوبے بھر کے مفرور ملزمان کے شناختی کارڈ، بینک اکاؤنٹس اور پاسپورٹ بلاک کر کے رپورٹ طلب کر لی۔ دوران سماعت ناظرہ نے عدالت میں مفرور ملزم حماد، خرم نثار اور تقی حیدر شاہ سے متعلق رپورٹ جمع کرائی اور بتایا کہ تینوں مفرور ملزمان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ تینوں مفرور ملزمان کے بینک اکاؤنٹس بلاک کرنے کے سرکولر جاری کر دیے ہیں۔ ڈائریکٹر وزارت خارجہ کراچی کیمپ آفس نے اپنے جواب میں کہا کہ تینوں مفرور ملزمان کے پاسپورٹ بلاک کرنے کے لیے وزارت داخلہ مجاز اتھارٹی ہے۔ عدالت نے وزارت خارجہ کی جانب سے تینوں مفرور ملزمان کے پاکستانی پاسپورٹ بلاک نہ کرنے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ سماعت تک تینوں مفرور ملزمان کے پاسپورٹ بلاک کر کے رپورٹ پیش کریں، ورنہ آئندہ سماعت پر سیکرٹری داخلہ عدالت میں پیش ہوں۔ وزارت خارجہ کے نمائندے نے عدالت میں موقف پیش کیا کہ ملزم تقی حیدر شاہ دبئی میں ہیں۔ اس سلسلے میں وزارت خارجہ یو اے ای سے رابطے میں ہے۔ 27 ستمبر کو یو اے ای کے اعتراضات ختم کر دیے ہیں، اب یو اے ای کے جواب کا انتظار ہے۔ تقی حیدر شاہ کی دوہری شہریت سے متعلق معلومات نہیں ہیں۔ نمائندہ وزارت خارجہ نے بتایا کہ پولیس اہلکار کے قتل میں ملوث ملزم خرم نثار سویڈش نیشنل ہیں۔ ملزم سے متعلق سویڈش حکومت سے قانونی معاملت مانگی ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 23 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔